اشرف زمانہ زمانے مدد نما حب مصطفیٰ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے آپ کے لیے جان ایمان ہے، مدار ایمان ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری پوری گفتگو محبت رسول پر ہوگی۔ ہم نے اپنے گفتگو کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اب آپ اسے چاہے 3 پوائنٹ پہلے یا 3 منزل پہلے میری گفتگو کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ دیکھیں محب گرامی شاعر اہل سنت محمد علی فیضی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی میرے فوراً بعد آپ مائک پر تشریف لائیں گے، تو آپ لوگ میری طرف توجہ دیں۔ میری گفتگو صرف 3 باتوں پر منحصر ہے، اور وہی 3 باتیں میری گفتگو کی محور اور مرجع ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے آپ جیسے گنہگاروں سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ میری گفتگو کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بس یہی 3 باتیں مختصر سے وقت میں آپ کے روبرو پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے آپ جیسے گنہگار امتیوں سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ آئیے حدیث پاک کو نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی شریف ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم منبر پاک پر تشریف فرما ہے، صحابہ کا انجمن لگا ہوا ہے، پیغمبر اسلام منبر پاک پر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چاروں طرف سے مسجد نبوی میں ہماتن پیش بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک جنبش
अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा के वादी को छोड़ दिया, मस्जिद नबवी को छोड़ दिया, सहाबा के अंजुमन को छोड़ दिया, फिर आगा मदीना के बाहर निकल जाते हैं। अब सहाबा जो मस्जिद नबवी में मौजूद थे उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी जा रहे हैं, शायद किसी हाजत के लिए जा रहे हो, शायद किसी जरूरत के लिए जा रहे हो, अभी थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे। 1 घंटा गुजर गया, नबी वापस ना आए, 2 घंटा गुजर गया, नबी वापस ना आए, 3 घंटा गुजर गया, नबी वापस ना आए, 1 दिन गुजर गया, नबी वापस ना आए, 1 रात गुजर गई, नबी वापस ना आए, 2 दिन गुजर गया, नबी वापस ना आए, 3 दिन गुजर गया, नबी वापस ना आए। यहाँ तक कि अब सहाबा हैरान परेशान है, अल्लाह के नबी को हुआ क्या, अल्लाह के नबी कहाँ चले गए। सहाबा हैरान परेशान है, अल्लाह के नबी की जुदाई से पूरा मदीना से दुआ हो चुका था। बच्चों ने रो के माँ से पूछना शुरू कर दिया था, ए मेरी माँ, अल्लाह के नबी के चेहरे की ज़ियारत नहीं हो पा रही, आका कहाँ गए। सहाबा हैरान परेशान है, बूढ़े सहाबा अलग तलाश में है, नौजवान सहाबी अलग तलाश में है, बच्चे अल्लाह के नबी के फराक में रो रहे हैं, औरतों ने खाना पीना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि पूरा मदीना की गलियां उदास हो गई थी। अल्लाह के नबी की तलाश जारी है। अब सहाबा अल्लाह के नबी को मदीना में तलाश किया नहीं पाए, मदीना के बाजार में तलाश किया नहीं पाए, मदीना के बाजार में तलाश किया नहीं पाए, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी को तलाश करने के लिए अब सहाबा हैरान परेशान है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं अल्लाह के नबी का पता, लेकिन किसी को पता न चला कि अल्लाह के नबी है कहाँ। इतने में एक दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें यारेदार होने का शर्फ हासिल है, जो नबी कौनैन को तलाश करते हुए मदीना के बाहर एक बहुत बड़े जो है पहाड़ के पास चढ़ते जा रहे थे ताकि अल्लाह के नबी को तलाश कराएं। इतने में क्या देखते कि एक चरवाहा अपने बकरियों को चरा करके उसी पहाड़ के नीचे उतरना चला आ रहा है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस चरवाहे के दामन को थाम लिया, ए चरवाहा, ये बता क्या तूने मुसम्मिल वाले चादर वाले नबी को देखा है, क्या तूने ताहा को देखा है, क्या तूने यासीन को देखा है, क्या तूने रहमतुल लिल आलमीन को देखा है, क्या तूने शफीउल मुज़निबीन को देखा है, क्या तूने मुख्तार कायनात को देखा है, क्या तूने जाने ईमान को देखा है, क्या तूने तमाम नबियों के सरदार को देखा है, क्या तूने रहमतुल लिल आलमीन को देखा है, क्या तूने नाइबे परवरदिगार को देखा है। वो चरवाहा दंग रह गया, ए अबू बकर सिद्दीक़, मैंने इन औसाफ के किसी इंसान को तो नहीं देखा। पेशानी को सजदे में रखे हुए हैं और हमें उम्मत में आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत गुनहगार है उसे बच ले, परवरदिगार मेरी उम्मत गुनहगार है उसे बच ले। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह के नबी के पिछले आने पर अपने हाथ को रखा। आकाश से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने सजदे सजदा से उठाएं और मदीना मुनव्वरा वापस चले। लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने सजदे सजदा से नहीं उठाया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहां से निकले, मदीना में आए और बताया कि मदीना के लोगों घबराओ नहीं, हमने अल्लाह के नबी को पता लगा लिया। अल्लाह के नबी थोड़ा पहाड़ की गार में अपने सर को सजदे में रख कर उम्मत में आंसू बहा रहे हैं। अब सहाबा का तांता बच गया, ये हज़रत अबू बकर है, ये हज़रत उमर है, ये हज़रत अली आ रहे हैं, ये हज़रत उस्मान आ रहे हैं, ये हज़रत अबू तलहा आ रहे हैं, ये हज़रत सैद बिन सैद आ रहे हैं, ये हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह आ रहे हैं, ये हज़रत मौला अली आ रहे हैं। तमाम सहाबा एक बात थी, नबी कौनैन की बारगाह में पहुंचे, अपने अपने तरीके से अरीज़ा पेश किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने सजदे सजदा से नहीं उठाया। अब सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि आखिर अल्लाह के नबी किसके कहने पर अपने सर
مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر بھی اگر رب راضی نہ ہوگا تو اپنے جان کو رب کی بارگاہ میں قربان کر کے رب کو راضی کر لوں گا اور آپ کے گنہگار امتیوں کی بخشش کروا دوں گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے سر کو سجدہ سے نہیں اٹھایا۔ سارے صحابہ حیران و پریشان ہیں، آخر اب یہ کون سی ذات ہے جو آقا نبی کی بارگاہ میں عرض کر دے تو اللہ کے نبی اپنے سر کو سجدہ سے اٹھا لیں گے۔ یہ پایا گیا کہ اللہ کے حبیب اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اگر سیدہ فاطمہ آ جائیں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیں تو اللہ کے نبی اپنے سر کو سجدہ سے اٹھا لیں گے۔ چنانچہ جب یہ خبر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے 72 پیمند لگے ہوئے چادر تطہیر میں اپنے وجود کو مکمل سمیٹ لیا، مکمل پردے کا لحاظ کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں میرے بابا آپ اپنے سر کو سجدہ سے اٹھا لیں۔ بار بار اصرار کیا سیدہ فاطمہ نے، اللہ کے نبی نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ اب حضرت فاطمہ ہے مچل جاتی ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہیں اے بابا جان اگر آپ اپنے سر کو سجدہ سے نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی بیٹی فاطمہ اپنے سر سے چادر تطہیر کو ہٹا دے گی۔ یہ بڑا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے سر کو سجدہ سے اٹھا لیا۔ بابا ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ تیرا سر وہ سر ہے جسے کبھی لاہور تم نے نہیں دیکھا۔ اے بیٹی فاطمہ اپنے سر سے چادر تطہیر کو مت اٹھانا ورنہ قیامت آنے سے پہلے پہلے رب قیامت سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم نے جلدی کر لیا ورنہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح مچلا تھا کہ جب تک رب تعالیٰ تم نے امت کی بخشش نہیں کر دیتا میں اپنے سر کو نہیں اٹھاتا۔ لیکن میری بیٹی فاطمہ میرے رب نے مجھے مایوس نہیں کیا ہے، اپنے گنہگار امتیوں کے 3/4 حصہ کو میں نے رب سے بخشا۔ اور حضرت سرکار فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو یہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا بلکہ غم امت میں سر کو سجدے میں رکھ کر روتے رہے امتیوں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ اور اتنے ہی نہیں بلکہ میرے نبی کی 63 سالہ زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی پیشہ، کوئی وقت، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو غم امت چنانچہ آؤ دیکھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا اپنے سر کو سجدہ میں رکھے ان کے لمحے مبارک کھل رہے ہیں۔ جب میں نے اپنے بیٹے کے ہلتے ہوئے ہونٹ کو دیکھا تو میں نے سوچا کان لگا کر کے سنو ابھی جو میرا بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے کے ہلتے ہوئے ہونٹ کو دیکھا تو میں نے اپنے کان کو لگا دیا تاکہ میں سنوں کہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے کے ہلتے ہوئے ہونٹ سے اپنے کان کو لگایا تو آواز آتی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہو گیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ کو قبر شریف میں اتارا گیا۔ آپ کے قبر میں اترنے والے صحابی حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اور اس جملہ کو فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں وہ تنہا آدمی ہوں اس روئے زمین پر جس نے اپنے نبی کے چہرے کو سب سے آخری مرتبہ دیکھا، میرے بعد اور کسی نے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کی۔ معمول ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو کفن شریف کا گھیرا کھولا جاتا ہے اور چہرے سے کفن کو ہٹایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آدمی نیچے ہوتا ہے اوپر آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر تختہ لگا کے مٹی دی جاتی ہے۔ فرماتے میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے نبی کے چہرے کو سب سے آخری مرتبہ دیکھا، میرے بعد کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ کون بیان کرتا ہے؟ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مقدس سے کفن شریف کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے قبر میں لیٹے ہیں، کفن شریف پہنے ہیں، اور جب کفن کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کے لبہائے مبارک کھل رہے ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جب میں نے اپنے نبی کے ہلتے ہوئے ہونٹ کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں میرے محبوب میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے امت کو الوداع کہہ رہے ہیں، قبر میں لیٹے ہیں، لیکن آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ چنانچہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الٹے ہوئے ہونٹ